بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام چھوٹے قد کے، نیلی آنکھوں والے، تھوڑے بالوں والے اور پاک و صاف دل والے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تھا۔ یہ قتل مرج السفر کے قریب ہوا تھا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل آپ سے محبت کرنے لگے تھے، ان پر فریفتہ ہو گئے اور اپنے اوپر ان کی بادشاہت چاہنے لگے۔ اس کے بعد بادشاہت حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت اور نبوت عطا کر کے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نوازا۔ ان سے پہلے بادشاہت ایک خاندان میں ہوتی تھی اور نبوت دوسرے خاندان میں، جبکہ حضرت داؤد علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نعمتیں جمع کر دی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوہے کی زریں بنانے میں حضرت داؤد علیہ السلام کی مدد کی تاکہ دشمنوں سے حفاظت ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، حتیٰ کہ وہ اسے اپنے ہاتھ کے ساتھ موڑ لیتے تھے۔ ان کو اسے گرم کرنے کی اور ہتھوڑے کے استعمال کی نوبت ہی نہ آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی ہے، اور سب سے زیادہ پسندیدہ روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ وہ نصف رات آرام کرتے، پھر ایک تہی رات قیام کرتے، اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، اور جب دشمنوں سے مٹ بھیڑ ہوتی تھی تو میدان جنگ سے بھاگتے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت خوبصورت آواز سے نوازا تھا۔ اتنی خوبصورت آواز کسی کو نہیں دی گئی تھی، حتیٰ کہ جب آپ ترنم کے ساتھ اللہ کی کتاب پڑھتے تو پرندے ہوا میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے اور آپ کے ساتھ گنگناتے اور آپ کے ساتھ پڑھتے۔ اسی طرح پہاڑ بھی آپ کو جواب دیتے اور آپ کے ساتھ صبح و شام تسبیح کرتے۔ آپ کی آواز جو بھی سنتا اس پر رقص کی سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ آپ زبور کی تلاوت ایسے پرسوز انداز میں فرماتے کہ کانوں نے اس جیسی آواز بھی نہ سنی ہوگی، حتیٰ کہ جن و انس اور چرند پرند آپ کی آواز سن کر رک جاتے اور کئی زیادہ دیر ٹھہر جانے کی وجہ سے بھوک و پیاس سے مر جاتے۔ نہریں آپ کی آواز سن کر ٹھہر جاتی تھی۔ آپ بادشاہ تھے، لوگ آپ کی پیروی کرتے تھے اور حکم بجا لاتے تھے۔ آپ جانوروں پر ذہن کسے جانے تک تھوڑے وقت میں زبور کی تلاوت مکمل کر لیتے، حالانکہ آپ غور و خوض بھی کرتے اور ترنم سے پڑھنے سے خوش الحانی کے ساتھ ساتھ خشوع و خضوع اور عاجزی اور افسوس بھی محسوس ہوتا۔ زبور اللہ کی کتاب ہے۔ زبور ماہ رمضان میں نازل ہوئی۔ اس میں واعظ و نصیحت اور حکمت و دانائی کی باتیں ہیں جو اس کو پڑھنے والوں کے ہاں معروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کی بادشاہت مضبوط کی اور اسے حکمت اور فیصلہ کن بات کا سلیقہ عطا فرمایا، لیکن ہم نے اسے عظیم بادشاہت اور نافذ ہونے والا حکم دیا۔ جب بنی اسرائیل میں برائیاں اور جھوٹی قسمیں عام ہو گئیں تو حضرت داؤد علیہ السلام کو فیصلہ کرنے کے لیے ایک سونے کی زنجیر دی گئی تھی جو آسمان سے بیت المقدس کے چٹان تک لمبی کی گئی تھی۔ جب دو آدمی کسی معاملے میں جھگڑا کرتے تو جو سچا ہوتا وہ اس زنجیر کو پکڑ لیتا، اور جو آدمی جھوٹا ہوتا وہ اس کو نہ پکڑ سکتا۔ ان کا معاملہ اسی طرح چلتا رہا، حتیٰ کہ یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک آدمی نے دوسرے کے پاس ایک قیمتی موتی امانت رکھا تو اس نے اس کے مطالبے کے وقت اس سے انکار کر دیا اور موتی ایک لکڑی کے اندر کسی طرح چھپا دیا۔ پھر جب وہ دونوں زنجیر کو پکڑنے کے لیے زنجیر کے پاس آئے تو مدعی نے زنجیر کو پکڑ لیا۔ دوسرے کو کہا گیا کہ تم بھی پکڑو، تو اس نے موتی والی لکڑی مدعی کو پکڑا دی اور کہا کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے موتی اس کے سپرد کر دیا ہے۔ پھر اس نے وہ زنجیر پکڑی تو وہ اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس سے بنی اسرائیل کا معاملہ بہت پیچیدہ ہو گیا۔ پھر جلد ہی وہ زنجیر بھی اٹھا لی گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا تو انہوں نے انبیاء علیہ السلام دیکھے اور ان میں ایک خوبصورت آدمی دیکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دریافت فرمایا، یا اللہ، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تیرا بیٹا داؤد ہے۔ پھر دریافت فرمایا کہ یا اللہ، اس کی عمر کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 60 سال۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، اس کی عمر میں اضافہ فرما دے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہاں
اگر تم اپنی عمر کا کچھ حصہ اس کو دے دو تو میں اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے اپنی عمر کے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت زیادہ غیرت مند تھے۔ جب آپ باہر جاتے تو تمام دروازے بند کر کے جاتے۔ ان کی عدم موجودگی میں ان کے گھر میں کوئی داخل نہ ہو سکتا تھا۔ آپ ایک دن باہر تشریف لے گئے اور گھر کا دروازہ بند کر دیا گیا تو آپ کی بیوی دروازے سے جھانکنے لگ گئی۔ کیا دیکھتی ہے کہ ایک آدمی گھر کے درمیان میں کھڑا ہے۔ اس نے گھر کے دیگر افراد سے پوچھا کہ یہ آدمی کہاں سے گھر میں آیا ہے، جبکہ دروازہ تو بند تھا۔ اللہ کی قسم، حضرت داؤد علیہ السلام ہمیں ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لے آئے تو وہ آدمی اس طرح گھر کے درمیان میں کھڑا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا اور پردے میرا رستہ نہیں روک سکتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اگر ایسا ہے تو پھر تم ملک الموت ہو۔ میں اللہ کے حکم موت کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کچھ دیر ٹھہرے، پھر آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ جب آپ کو غسل دیا گیا اور کفن پہنا دیا گیا اور معاملات سے فارغ ہوئے تو سورج طلوع ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا کہ وہ آپ پر سایہ کریں۔ پرندوں نے آپ پر سایہ کیا حتیٰ کہ زمین پر اندھیرا چھا گیا۔ پھر آپ نے پرندوں کو حکم دیا کہ اپنے پروں کو سکیڑ دو۔ حضرت داؤد علیہ السلام 100 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے جنازے میں شامل ہوئے اور گرمی کے موسم میں دھوپ میں بیٹھے رہے۔ آپ کے جنازے میں 40,000 راہبوں نے شرکت کی۔ ان کے سروں پر لمبی ٹوپیاں تھیں۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بعد کوئی ایسا شخص فوت نہیں ہوا جس پر حضرت داؤد علیہ السلام سے زیادہ بنی اسرائیل نے غم اور پریشانی کا اظہار کیا ہو۔ گرمی کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوئی تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے درخواست کی کہ گرمی سے بچاؤ کا انتظام کریں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے باہر نکل کر پرندوں کو آواز دی اور ان کو حکم دیا کہ لوگوں پر سایہ کریں۔ تو پرندے ہر جانب سے ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے حتیٰ کہ ہوا رک گئی۔ قریب تھا کہ لوگ گھٹن سے مر جائیں تو لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے اپنے غم اور پریشانی کا اظہار کیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا کہ سورج کی جانب سے لوگوں پر سایہ کرو اور دوسری جانب سے الگ ہو جاؤ۔ پرندوں نے حکم کی تعمیل کی۔ اب لوگ سائے میں تھے اور ہوا بھی چل رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا پہلا منظر تھا جو لوگوں نے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی روح لوگوں کے درمیان قبض کی۔ وہ نہ فتنے میں مبتلا ہوئے اور نہ ہی انہوں نے کوئی تبدیلی کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری 200 سال تک اس طریقے پر رہے۔